السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا ہم تمام کے اوپر احسان ہوا۔ اللہ نے اس زمانے میں ہم تمام کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت عطا فرمائی، اور ہم تمام کی نسبت کو اللہ نے اس کام کے ساتھ میں جو جوڑا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اللہ کا اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس مبارک محنت کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کا جو خصوصی وعدہ اور خصوصی معاملہ ہے، بیرون سے ایسی کارگزاریاں سننے کے لیے مل رہی ہے۔ جنگل کے اندر اللہ کے راستے میں جماعت چل رہی تھی، راستہ بھٹک گئے، اللہ نے کسی کو بھیج دیا، اس نے رہبری کی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ کھانے کا کوئی نظم نہیں، دیکھا تو درختوں کے بیچ میں ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے اور کوئی ان کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، ارے بھائی آئیے، آپ لوگوں کے لیے ہی دسترخوان بچھایا ہوا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے ایسے میرے محترم دوستو، یعنی ہمارے بڑے اس کے بیان کرنے سے منع فرماتے ہیں، اس لیے میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ میں نہیں بیان کروں گا، لیکن پھر بھی اس مبارک محنت کے ساتھ ابھی جو اجتماعات بھی ہوئے اور جو اجتماعات ہونے والے ہیں، اور ان اجتماعات کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اورنگ آباد کا اجتماع، جن لوگوں نے اجتماع کی محنتیں کی، انہوں نے خود بتایا، بولے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اجتماع شروع ہونے سے 2 دن پہلے مشورے سے طے ہوا کہ پنڈال کو 25% اور بڑھایا جائے۔ اب جو 75% پنڈال تھا اس میں 25% ایڈ کرنا ہے۔ 75% پنڈال بنانے کے لیے مہینوں لگ گئے، 2 دن میں 25% پنڈال کیسے ڈالیں گے؟ محترم دوستو، انسان کے گمان سے آگے، انسان کی سوچ سے آگے جو طاقت کام کرتی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اس کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ رات میں وہ پنڈال ڈالنے کی محنت ہو رہی ہے، اور صبح میں فجر کے بعد دیکھ رہے ہیں وہ 25% پنڈال ڈال دیا گیا۔ کون ڈالا، کب ڈالا، کس نے ڈال کر گیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ 75% پنڈال کے لیے مہینوں لگ گئے، اور یہ جو 25% جو بڑھایا گیا اچانک مشورے سے 2 دن کے اندر، اللہ کی غیبی مدد اور نصرت نے 2 دن کے اندر ہی میرے محترم دوستو وہ پورے پنڈال کا انتظام کر دیا۔ بلند شہر اجتماع کی کارگزاری، اللہ اکبر! اجتماع جس دن شروع ہونے والا تھا اس کے 1 دن پہلے ہی پنڈال تو بھر گیا۔ اب جو لوگ اجتماع کے لیے آ رہے ہیں، اجتماع گاہ کے باہر کا جو کھلا میدان تھا، پارکنگ، اس کے بعد جو ہے ہائی وے روڈ، اس کے اطراف کی جو بستیاں، گاؤں، دیہات، مجمع، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اجتماع گاہ کی طرف، اور اللہ کی مدد اور نصرت جہاں پہ اجتماع کے اندر انتظامات جو پنڈال تھا اس کے اعتبار سے کیے گئے، لوگوں نے پنڈال کے اعتبار سے جو ہے کھانے کا نظم کیا، اسی اعتبار سے کھانے کے زون بنائے گئے۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو کیا ہے کہ اطراف کے گاؤں والوں نے ٹریکٹر بھر کر گرم کھانوں کی دیگیں لے کر وہاں پر پہنچے، اور اس پورے اجتماع گاہ کے اندر اور اس کے اطراف میں جہاں پہ 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا مجمع تھا، کسی ایک انسان کو بھی کھانے کی کمی نہیں محسوس ہوئی۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اور صرف اسی پر بس نہیں، اطراف کی جو بستیاں، خود ان لوگوں نے یہ کارگزاری سنائی
جن کے اپنے بستیوں میں یہ کارگزاری انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جب پکا پکا کر کھلایا، خود انہوں نے یہ بات بتلائی، ہمارے ایک ایک گاؤں میں 25 اور 30 ہزار لوگوں کا کھانا ہم نے بنایا، اور صرف مسلمانوں نے نہیں، ہمارے جو برادران وطن اور ہمارے ہندو بھائی ہیں، گھروں کی چھتیں انہوں نے اجتماع میں آنے والوں کے لیے خالی کر دی، اس کے اوپر بھی لوگ اور ہماری ہندو بہنوں نے بھی اپنے گھروں میں پکا پکا کر اس اجتماع میں آنے والوں کے لیے اپنے دسترخوانوں کو وسیع فرمایا، اور اللہ نے سارے سازشوں کو، سارے فتنوں کو اور سارے شرور کو دفن کر کے بلند شہر اجتماع کو اتنا کامیاب بنایا کہ دعا کے بعد سارا مجمع بخیر و بعافیت اپنے اپنے گھروں پہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد کرنول آندھرا پردیش، اس کے بعد تریچی تامل ناڈو، ایسی کارگزاریاں وہاں کی بھی سننے کے لیے ملی کہ کم لوگوں کے اعتبار سے پنڈال کا نظم کیا گیا اور اس سے دو گنا لوگ پہنچ گئے، اللہ نے ان کا بھی انتظام فرما دیا۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے تو کیا؟ اب ہمارے سامنے اگلا جو اجتماع ہے پورے کرناٹکا صوبے کا، باگل کوٹ ضلع میں جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، اسی مہینے کی 16، 17 اور 18 تاریخ کو میں خاص طور پہ کرناٹکا اور باگل کوٹ کے اطراف میں جو دیگر صوبے آندھرا اور مہاراشٹرا کے جو علاقے لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی یہ درخواست کروں گا، ارے جنہوں نے اپنا جان اور مال اجتماعات کے لیے لگایا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد و نصرت کو دیکھ لیا کہ بلند شہر میں جنہوں نے محنتیں کی، ان کی محنتوں کی برکت سے ہزاروں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل گئی، اورنگ آباد سے ہزاروں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل گئی، اور ثواب تو ان کے نام اعمال میں بھی گیا جنہوں نے اجتماع کے کامیابی کے لیے محنت کی تھی۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو، یہ کمائی کا موقع ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، مشکل سے ابھی 10 سے 12 دن بچے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اس صوبے کے لوگوں کے لیے، اطراف کے لوگوں کے لیے یہ کمائی کا بہترین موقع کہ جس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اجتماع گاہ میں جا کر اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اس کی قربانی دو۔ اور میں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے شاگردوں کو بھی اس مبارک محنت کے لیے قبول کیا۔ مجھے شاید کسی نے فون کیا تھا، اس نے کہا مولانا یہ کرناٹکا کے جو ذمہ دار ہے ہدایت اللہ بھائی، وہ آپ کے کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ ان سے ہی ایک مرتبہ پوچھ لیتے۔ میں اللہ کا کروڑہ درجے شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ، جس طریقے سے اس نے مجھے اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں کے تابع داری میں کام کرنے کا موقع دیا، نظام الدین کے نہج پر کام کرنے کا موقع دیا، حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت میں کام کرنے کا موقع دیا، ویسے ہی اللہ نے میرے شاگردوں کو بھی قبول فرمایا۔ میرے شاگرد ہدایت اللہ بھائی اور حاجی شفیع باغبان اتھنی وغیرہ، یہ سارے لوگ جو اجتماعات کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور کرناٹکا کے ہر فرد سے میں درخواست کرتا ہوں، یاد رکھو 16، 17، 18 کو ہمارے گھر کا ہر مرد وہ اجتماع گاہ کے اندر نظر آنا چاہیے۔ صوبہ کرناٹکا والوں کے لیے یہ بہت بڑے سعادت مندی کی بات ہے، ہمارے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی کے بابرکت قدم سرزمین کرناٹکا پہ پڑنے والے ہیں۔ حضرت کا قیام اجتماع گاہ میں رہے گا، حضرت کے ملفوظات، حضرت کی باتیں سننے کے لیے ملیں گی، اس سے بڑھ کر ہم کو اور کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو،
کمانے والے کما کے لے کر چلے گئے. ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر دعا میں کہا کرتے تھے اے اللہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا. اللہ نے حضرت مولانا یونس صاحب کو پوری زندگی دعوت کی محنت کرنے والا بنایا، اور جب انتقال ہوا تو یہی کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ لوگ اپنی زندگیاں لگا کر اور اسی راستے میں اپنی جان کو کھپا کر اپنی آخرت تو بنا کر چلے گئے، لیکن میرا تمہارا کیا ہے؟ ہم کو تم کو بھی اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا، موقع، اس سے ہم فائدہ اٹھائے. اجتماع سے پہلے اجتماع کے کامیابی کے لیے بھرپور محنت کرے، اور اجتماع کی کامیابی زیادہ سے زیادہ جماعتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جان کے مال کے ہر اعتبار سے قربانی دو، اور اجتماع کو پوری طرح سے کامیاب کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرو. اور اجتماع کے جو 3 دن ہیں 16، 17، 18 کو ہمارا ہر فرد اجتماع گاہ میں نظر آنا چاہیے. اللہ مجھے بھی اجتماع کے لیے بے انتہا قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑوں کے پہنچنے میں آسانیاں پیدا فرمائیں. اور جتنے لوگوں نے اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ارادے کیے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما کر ان کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا آسان فرمائیں، ان کے لیے سہولتوں کا معاملہ فرمائیں. اور جتنے لوگ جس لائن سے بھی اس اجتماع کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بہترین بدل، بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں، اور بھرپور ان کی مدد و نصرت کے فیصلے فرمائیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.